السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، بانی چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں شکایات کر رہے ہیں کہ مختلف وقتوں پہ وہ شکایات کرتے رہے ہیں کہ یہ سہولت نہیں ہے، یہ سہولت نہیں ہے، ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے۔ اور آج انہوں نے کہا ہے کہ مجھے 9 مئی کے کیس میں فوجی جیل بھیجا جائے گا، یہ بھی بات کی ہے۔ اور یہ بھی خبریں چلتی رہی ہیں کہ بھائی دیسی مرغے دیسی گیمیں کھاتے رہے ہیں، سہولیات بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو حقائق کیا ہیں، اس پر بات کریں گے۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طیب پولیٹیکل تجزیہ بھی کرتے ہیں اور سپریم کورٹ بھی کرتے ہیں۔ طیب، ویلکم ٹو شو۔ تھینک یو۔ خان صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے بھیجا جائے گا فوجی جیل 9 مئی کے واقعہ کیس میں۔ تو اس میں کوئی صداقت ہوگی؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کہانی کیا ہے؟ یہ کبھی کہتے ہیں کہ ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے مجھے، اور یہ کل عطا تعالیٰ نے تردید کی تھی کہ کوئی ڈیتھ سیل میں نہیں رکھا گیا۔ اچھا، جھوٹ بولتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، فتنہ گری کرتے ہیں۔ اور بات تو ڈیتھ سیل تو دور، اگر اس کے کمرے میں اب چھپکلی تک بھی نہیں ہے، اگر چھپکلی ہی چھوڑ دی جاتی تو یہ ختم ہو جاتا، خوف میں آ جاتا۔ جو چھپکلی سے ڈرتا ہو، وی آئی پی رہ رہا ہے۔ میں خود جاتا رہا ہوں اڈیالہ جیل کے اندر، وی آئی پی۔ اچھا، مجھے ادا ایک بات بتائیں، آپ کو عرصہ ہو گیا، آپ نے بڑے بڑے سیاستدانوں کو نظر بند، قید آپ کے سامنے گزری ہوتے دیکھا۔ نواز شریف اٹک قلعے میں، بھٹو سے لے کے زرداری صاحب ابھی حالیہ آپ کے اس میں نیب کی تحویل میں تھے، تو زرداری صاحب تک تو وہ اس کے بابا، اس کے بیٹا اور اس کی بیٹی ادویات لے کے گئیں، اس کو تو ادویات تک نہیں جانے دی گئی۔ تو اس کو تو مرغے مسلن جا رہے ہیں جیسے گھی میں تڑکے لگے ہوئے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ کس سیاسی لیڈر کی اتنے کم عرصے میں 1600 سے زائد ملاقاتیں ہوئیں جیل میں؟ اور جیل سے پارٹی کو ہدایات جاری کر رہا ہے، میٹنگز کر رہا ہے، جیل انتظامیہ کو ایگریمنٹ کر رہی ہے جیل انتظامیہ اس کے ساتھ تحریری دستخط کر رہا ہے۔ کون سا قیدی ہوتا ہے جو جیل میں ہو اور ان کے ساتھ جیل انتظامیہ ایگریمنٹ کرے؟ یہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا قیدی ہے، ٹھیک ہے، سیاسی قیدی ہے یا جو بھی آپ اس کو کہیں، کہ جس کے لیے جس کمرے میں یہ تھا، اس کمرے کو کشادہ کرنے کے لیے ایک اور کمرے کو توڑ کے بڑا صحن بنایا گیا۔ ایسا ہی ہے کہ جس کو واک کی فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں، جس کو وہ سائیکل مشین جو ہوتی ہے نا، وہ والی ورزش والی، جس کو مہنگی ترین سائیکل مشین ملی ہوئی ہے، یہ جو بالوں کو کلر کرتا ہے نا یہ، ٹھیک ہے، جس کو مہنگا ترین کلر اس کی اپنی ڈیمانڈ پہ ملا ہوا ہے، جس کے ہیئر ڈریسنگ کے لیے اسپیشل ایک خاتون جا کے اس کے ہیئر ڈریس کرتی ہے، اس کے بال کاٹتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس تقریباً 40 سے 50 لاکھ روپیہ تو منتھلی صرف اس کا خوراک کا خرچہ ہے۔ تو یہ سب کو ہونے کے باوجود رونا دھونا کیوں کر رہا ہے پھر؟ میں آپ کو بتاؤں کہ وجہ یہ ہے کہ اب جھوٹ کی میں بات بتا رہا ہوں جو آن دی ریکارڈ جھوٹ ہے۔ ایک تو وہ آدھی جھوٹے ہیں، آن دی ریکارڈ جھوٹ ہے۔ سپریم کورٹ میں وہ نیب ترمیم والا کوئی ایسا کیس تھا، اس میں یہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوتا رہا آپ کو سامنے۔ اس کے اندر ایک رپورٹ جمع ہوئی، ججز نے کہا اس نے شکایت کیجئے، میں سہولیات نہیں ہے، تو انہوں نے کہا چلو رپورٹس دے دو ہمیں۔ تو جیل سے خانہ جات والوں نے رپورٹس دیجئے، اور آپ نے بھی اس کی تصویر دیکھی، بلکہ خبر بھی دی کہ کتنا بڑا کمرہ تھا، کون کون سی بکس اس کو پرووائڈ کی گئی ہیں، کیا کیا چیزیں تھیں، بکس پڑھ رہا ہے۔ اچھا، لیکن اس کے باوجود ججز کو کہتا ہے مجھے تو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے۔ ابھی وہ ڈیتھ سیل نظر آتا ہے؟ ڈیتھ سیل ایسا ہوتا ہے یار؟ دیکھو ڈیتھ سیل میں یہ کتابیں اور یہ ساری ٹیبلیں پتہ نہیں کیا۔ ڈیتھ سیل تو ایسا ہوتا نہیں ہے، ڈیتھ سیل تو الگ، فریج پڑے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، پنکھے کولر لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ، اور جن کے اے سی اتروانے کی بات کرتا تھا اس کو وہ ساری فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ میں نے کہہ رہا ہوں جھوٹ بولا سپریم کورٹ میں، اور اس کو اب ججز کے سامنے وہ رپورٹ بھی پڑھی ہے، ان کو کہتا ہے مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے یار، وہ تو یہ وجود۔ اچھا، ابھی کچھ دنوں پہلے اس نے کہا، اب اس کو امید پیدا ہو گئی کیونکہ جب سے عدلیہ میں اس کی سہولت کاری شروع ہو گئی، خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے سارے کیسز بیل آؤٹ کرنا شروع کر دیے، جب سے وہ لیٹر لکھا جی یہ وہ سارا کچھ، یہی ججز تھے نا جنہوں نے اس کو ایک ایسا پاکستان میں ایک ایسی عدالتی نظیر بنی ہے ادا کہ
وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ آرڈر آن دی ریکارڈ ہے کہ اس کو ان تمام کیسز میں ضمانت اور مستقبل میں بھی ہوں گے ان میں بھی ضمانت. یہ ایسا انصاف کہیں نہیں ہوا نا. تو انہی ججز نے پھر ان کے ساتھ ایسا انصاف کیا کہ ان کے سارے کیسز سائفر سمیت سارے اوریجنل کیسز اٹھا کے باہر پھینک دیے. اب اس کو یہ نظر آ گیا کہ مرے کو پر کیسز تو ختم ہو رہے ہیں تو میں نے جیل سے باہر آنا ہے, تو اس کو یہ تھا خدشہ تھا کہ شاید مجھے نہ جانے دیں یا کوئی اور چیز کریں. تو اس نے دھمکی دے دی مجھے بھوک ہڑتال میں بھوک ہڑتال کر دوں گا اگر مجھے باہر نہ نکالا تو. پھر اس سے کیا ہوا کہ اس نے دھمکی دی. اب اس کے تو مطلب ہے کہ چاہنے والے تو بہت ہیں, یہ تو نو ڈاؤٹ, اور ایون کہ جن دہشت گردوں کو اس نے پاکستان میں بسایا تھا افغانستان سے لے کے, انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ لیڈر تو بھائی وہ مشکل میں آیا ہوا, یہ تو انہوں نے اسی دن اس کے بیان کے بعد اس کو انہوں نے پاکستان کے خلاف دہشت گردی تیز کر دی. پراکسیاں تو اسی کی ہیں نا یار, جس کے اوپر اس نے احسان کیا ان کو ادھر لے کے آیا, ان کو یہاں پہ پیسے دیے, ان کو گھر دیے, اور کے پی کے حکومت کے ذریعے ان کو فیسیلیٹیشن دی مکمل, اور وہ تو اپنا احسان چکائیں گے نا. تو انہوں نے دہشت گردیاں بنو میں ہوا سارا کچھ یہ آپ کے سامنے ہے, جس طریقے سے ہوئی وہ لیڈی وہ جو ہسپتال تھا اس پہ اوپر اٹیک, وہ سارا آپ کے سامنے ہے. تو یہ سارا اس وجہ سے ہے. اب یہ کہہ رہا ہے اب نئی جو اس کی موو ہے ڈیتھ سیل میں ہے. اچھا وہ ایک خبر بشرا بی بی کے ذریعے خبر بریک کروائی جاتی ہے کہ اس کی چھتر پولا ہوا, پریڈ کی گئی, چھتر مارے گئے. یہ خبر آپ نے بھی سنی, سب نے سنی ہوگی. اب بات یہ ہے سندھی میں کہتے ہیں موچڑا مارا گیا, ٹھیک ہے نا. اب وہ ہمیں پتہ ہے پنجاب پولیس کا وہ چھتر بڑا مشہور ہے, وہ تو لگا چند کتنے گزاری رات ہوئے, ٹھیک ہے نا. اب وہ اس کو ایک لگے تو خدا کی قسم یہ توبہ طیب بھی ہو کہ بابا جو کہنا ہے بتاؤ بس اور نہ مارو مجھے, میں توبہ ہوتا ہوں پارٹی سے بھی ان سب سے بھی, میری جان چھوڑ دو. اس میں اس کو لگا ہی نہیں ہے. لیکن اب اس میں دو ریزن ہیں. ایک تو یہ ایک ریزن میں آپ کو ٹیکنیکلی بتاتا ہوں کہ خان صاحب سے شکوہ شکایت کیا گیا کہ بھئی آپ کی تو انسائیڈ جیل کی تصاویر وائرل ہو گئی ہیں, اور آپ کا وہ ورکر جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں یا ملٹری والے میٹر میں جو سانیہ 9 مئی والا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہمارے یہ مسائل ہیں, اور لیڈر جو ہے وہ تو عیاشیاں کر رہا ہے, وہ تو دیسی مرغ کھا رہا ہے, واک کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, جیل میں ورزش کر رہا ہے, تو ان کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے اور آپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. ایک تو اس نے اس وجہ سے یہ ڈرامہ کیا کہ میں بھی چکنا چلانا اس وجہ سے کہ میں بھی آپ کی طرح ڈیتھ سیل میں ہوں, مجھے کوئی فیسلٹیز نہیں ملی ہوئی, ایک ریزن. دوسری یہ ہے کہ یہ جو سہولت کار ججز جو عمران پروجیکٹ کے تحت جنرل فیض نے تھرو عمر عطا بندیال آیا, اس سے پہلے ثاقب نثار کے تھرو جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں انڈکٹ کیے گئے, جو سپریم کورٹ میں انڈکٹ کیے گئے, ان کو بھی یہ میسج ہے کہ خدا کرو کچھ بھی اب کرو مجھے نکلواؤ, ٹھیک ہے نا. میں ڈیتھ سیل میں ہوں, مجھے چھتر مار رہے ہیں ہمدردی حاصل کرنے کے لیے. اب جو جج اس کا مطلب جج ہونے کے باوجود بن مانگے انصاف دے دیتے ہیں, وہ انصاف کیا مطلب ریلیف دیتے ہیں ان سے, تو جو حق نہیں بنتا پی ٹی آئی جج بھی اور ان کی بیویاں بھی خاندان بھی صاف ان کو پریشر ہوگا کہ یار اب ہمارا لیڈر ہے, اس کو چھتر پریڈ ہو رہی ہے, خود آپ اپنا ثبوت موجود ہے, اپنے اثر و رسوخ استعمال کرو, اس کو جیل سے باہر نکالو. تو یہ وہ بھی گیم کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور تیسری ریزن یہ ہے اس پوری کہانی کے پیچھے کہ اس کو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکلی دیکھیں اب ملٹری ٹرائل جو ہے نا وہ ملٹری کرے گی یا کر رہی ہے, ٹھیک ہے, ملٹری کے. اب آج ایک بڑی بات بھی ہو گئی کہ اس نے اعتراف کر لیا کہ میں نے اپنے ورکرز کو کہا تھا کہ وہ جی ایچ کیا ہے. اس نے کہا میں نے اپنے ورکروں کو یہ تو کہا تھا کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کرنا, لیکن پرامن کرنا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جا کے اس طرح کرنا. یہ دیکھیں یہ بھی آدھا سچ بولا, آدھا سچ بول دیا. اب پورا سچ یہ ہے کہ اس نے کہا اینٹ سے اینٹ بجا دو, انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی, یہ پورا سچ ہے. اب اعتراف کر لیا. اب مقدمہ دیکھو, مقدمہ تو اس پہ بنتا ہے, اور ابھی تک یہ ویز شخص ہے جس نے سانیہ 9 مئی کی مذمت ہی نہیں کی. چلو بھائی تو مان لیا چلو تیری بات مان لیتے ہیں, خان صاحب کی ہم بات مان لیتے ہیں کہ ورکرز کو پیسفل کرو. جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ وائلیشن میں بدل گیا تو پھر اس کی مذمت تو کر دو. وہ بھی یہ نہیں کرتا تو اٹ مین کہ اس نے خود کرایا ہوا ہے. تو اسی وجہ سے اب ساری صورتحال اس میں اس وجہ سے یہ ٹوپی ڈرامے یہ سارا کچھ کر رہا ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کے یہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد اس نے ریاست کے اوپر چھوڑے ہوئے ہیں نا,
ٹھیک ہے. اب وہ سب سے زیادہ مسائل وہ ہیں. میرا آدھا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں یہ تو جو ریئل دہشت گرد ہیں ان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, کیونکہ وہ پوری کی پوری نریٹو بناتے ہیں, پوری کی پوری نسل تباہ کرتے ہیں. آج کی بھی ہماری پورا پاکستان کی نسل تباہ ہو چکی ہے. کسی بھی نوجوان کو اٹھاؤ, کسی بھی کو تو وہ تو اس کا دل دادا نکلا ہوا ہے, اس کو سچ کا بھی نہیں پتا کہ سچ کیا ہے. جھوٹ کے اوپر جو ہم کہتے ہیں نا کہ دجال آئے گا اور ہم کہ یار یہ کیسے ہوگا, مسلمان سارے اس کے پیچھے کیسے لگ جائیں گے اس ٹائپ کے اور سارا کچھ. تو آج پتہ چل رہا ہے کہ بھائی وہ جو دجالی فتنہ ہے وہ اسی جیسا ہی فتنہ ہوگا, اور جب لوگ جھوٹ پہ ایمان لے کے آئیں گے دجال کے, تو جو عمران کے جھوٹ پہ اس کو حقیقت سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی واضح پیغام دیا ہے نا پریس کانفرنس میں کہ 9 مئی کے مسلمان کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی, اگر چھوڑا گیا تو پھر ملک میں فسطائیت پھیلے گی. اب پتہ نہیں وہ بھی معاملہ اب مسئلہ ہو گیا. بات سمپل سی ہے, دیکھو حقیقت بات میں کہہ رہا ہوں. نہیں رگڑا تو آ رہا ہے, نہیں رگڑا بے شک آئے, لیکن وہ معاملہ سپریم کورٹ میں ابھی پینڈنگ پڑا ہے. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے ان کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ ملٹری ٹرائل کرو, لیکن وہ اپیلیں لگی ہوئی ہیں. تو اب سپریم کورٹ کی صورتحال میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ تو اس ٹائم عمران پروجیکٹ کے شکنجے میں ہے. اب ہو جائے ادھر سے ملٹری اس کا ٹرائل شروع کر دے, ادھر سے وہ سپریم کورٹ میں اس کی وہ سہولت کاری ہو جائے اور کہیں کہ جی یہ جو سویلین کا ٹرائل ہی نہیں ہو سکتا ملٹری کورٹس میں, پھر وہ کیا کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر بیچارے یا فوج والے کیا کریں گے. ایسا ہی. اچھا, صنم جاوید کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا, وہ بھی 9 مئی کی ملزم ہے, اور پھر اس کو پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے اس ریلیف کو. اچھا بات یہ ہے کہ ان کو ریلیف دیکھو سپریم کورٹ تو اس ٹائم سوری ٹو سے میں کہوں گا سپریم کورٹ ٹوٹل جیسے ہائی کورٹ ہو چکی تھی نا وہ ان کے شکنجے میں ہے. تو ہمیں تو اب جو انصاف دینے کی بجائے چھٹیوں کو ترجیح دیں اور کورٹ روم کو تالے لگا کے چلے جائیں, تو وہ کیا کریں گے, وہ ان کی سہولت کاری کریں گے. جو حق نہیں بنتا وہ دے دیں, تو وہ تو صنم جب وہ تو اٹھ کے کھڑیں گے, وہ آ گئی ہماری صنم, وہ تو شاید ان سے بس بھی نہ چلے, وہ کچھ ایسے ہی کہیں گے. تو اس کے علاوہ ایک اور بات وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف پہ جو ادھر ریڈ پڑا ہے نا ان کی دفتر پہ, اس سے بہت بڑا ریکارڈ قبضے میں لیا گیا ہے. اور آپ کے توسط سے میں بتانا چاہ رہا ہوں, وہ چیزیں سارے سامنے تفصیلات آئیں گی. ایک تو یہ جو فتنہ گری کر رہے ہیں, جو ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہے ہیں, جو یہ بیانیہ بنا رہے ہیں, کوئی 140-45 لوگوں کے نام بھی سامنے آئیں گے جن کو پیسے بھی جا رہے ہیں. لائنیں بیسیکلی لائنیں تو لینے جاتی ہیں, پیسے تو یہ یوٹیوب سے ان کو اور کہانیوں سے جو ہے وہ گولڈ سمتھ پروجیکٹ کے ذریعے چیزیں مل رہی ہیں, ویورشپ بھی مل رہی ہے. لیکن مین چیز جو ہے وہ ان کے نام بھی سامنے آئیں گے کہ کون ان کے پے رول پہ ہے. لیکن سب سے بڑی بات ہے اس ریکارڈ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ امریکہ کے اندر کن اکاؤنٹ سے ان کو پیسے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان اکاؤنٹس کو جو ہے وہ بھارتی شہری اور اسرائیلی زائونسٹ رجیم کے لوگ کتنے پیسے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ملک دشمن جو یہ ہمارے یہاں سے دیکھیں تحریک انصاف ملک دشمنی میں تو انوالو ہے. مجھے یہ بتائیں کہ بھارت اور اسرائیل ہمارے دو بڑے ازلی دشمن جنہیں ہم مانتے ہیں, ان کی سب سے بڑی خواہش رہی کہ ہم GHQ پہ حملہ کریں. 65 کا جنگ ہوا, 71 کا جنگ ہوا, ان کی کبھی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی, فلفل نہیں ہو سکی. تو بھائی GHQ جو فوج کا کور ہے, مین دل ہے, ہارٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر اٹیک انہوں نے اپنی اس پراکسی کے ذریعے کرا دیا. ٹھیک ہے نا, تو بھائی وہ اچھا مجھے بتائیں مودی رجیم سے پہلے معاملہ ڈیفرنٹ تھے ہمارے انڈیا کے ساتھ, اب معاملہ ڈیفرنٹ ہے. مودی کے لیے یہ دعائیں کرتا تھا اور اللہ کرے مودی جیت جائے, کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا کشمیر کا اسی دور میں چلا گیا. تو بھائی وہ جو فنڈ کرتا ہے وہ اپنے مطالبات تو منواتا ہے, ظاہر ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری جو فنڈنگ ہے, جو چیزیں ہیں, جو اکاؤنٹ سپریٹ ہو رہے ہیں, کن اکاؤنٹ سے آ رہا ہے, تو یہ جو ریکارڈ قبضے میں لیا گیا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں, کمپیوٹر بھی ان کے قبضے میں لیے گئے ہیں. تو بہت بڑی چیزیں اب سامنے آنے لگی ہیں. یہ جو ہم شکایت کر رہے تھے ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی, وہ اب شروع ہو گئی. اس میں بھی اب مسئلہ ہے. دیکھیں ایک تو ان کے ڈیجیٹل دہشت گرد جو فرنٹ جو سامنے ہیں,
अभी कुछ लोगों को इन्होंने अपने पेरोल पे लिया है जो बाकायदा शायद रिकॉर्ड में ना हो, लेकिन उनको व्यूअरशिप के ज़रिए वजह से, कमर्शलाइजेशन की वजह से हमारे बहुत सारे साथी बातें चुपती नहीं है ज़्यादा अरसे तक। हमारे बहुत सारे साथी जो कल को हमारे साथ थे वो आज इनके हमनवा बने हुए हैं और ये उनके पीछे छुपे हुए हैं, वो फ्रंट पे इनको लीड कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो उनके पे भी क्रैकडाउन होना चाहिए। और बात यह है कि ये जब तक फिजिकल नहीं करेंगे हम इनको यकीन नहीं करेंगे कि ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो भी इकदाम हुए हैं उनसे पीटीआई कोई फायदा हो अदा कलम या जबान ज्यादा नुकसान देती है तलवार की निस्बत। तो ये जो यूट्यूब पे ये जबान की वो है ना, तो ये ज्यादा नुकसानदेह है और इनका कलाकुमा जरूरी है। चलें, बहुत शुक्रिया तैयब। व्यूअर्स, तैयब के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।